السلام علیکم۔ 3 پارے مکمل ہو گئے آج۔ تراویح کے پڑھنے میں 1 سے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ پیر بھی دکھتے ہوں گے آپ لوگوں کے۔ اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کے لیے 8 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، ہے نا؟ کپڑے والے، چپل والے، بھجے والے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے، گیریج والے، کام کرتے کرتے گھنٹوں نکل جاتے ہیں، نہ کمر میں درد نہ پیر میں درد ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو دل سے کرتے ہیں۔ یہ تو 1 گھنٹہ ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ایک رکعت پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنے رکعت پہ؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1,500 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ 40 سجدے، کتنے نیکیاں ہو گئی؟ 60,000 نیکیاں ہو گئی۔ 1.5 گھنٹہ ڈیوٹی کرو، 60,000 روپے لے کر جاؤ۔ کتنا آسان سودا ہے۔ 1.5 گھنٹہ ڈیوٹی کرو، اور ہے دنیا میں کوئی ایسی کمپنی کہ 1-1.5 گھنٹہ کام کرو 60,000 روپے لے کے جاؤ؟ اللہ دے رہے۔ دن بھر کا الگ، روزے کا الگ، فجر ظہر مغرب عصر مغرب عشاء کا الگ، صرف تراویح۔ تو انشاءاللہ دل میں تڑپ، محبت، جذبہ اور شوق کے ساتھ آئیں گے، مجبور بن کے نہیں آئیں گے۔ سورہ فاتحہ چل رہا ہے، جب تک بیٹھے رہے، پھر اور ایک تھوڑا آگے پڑھ لیے 2-3 منٹ، سمجھ میں آ گئے کہ کیا ہے، ابھی رکوع ہو رہا ہے، پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے، تراویح کے اندر قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے، تراویح کے اندر قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ ہو گئی، 1 رکوع ہو گیا، قرآن ادھورا رہ گیا نا آپ کا۔ تم کہو گے سال کے مہینے کے آخر میں کہ میں نے پورا قرآن سنا، نہیں، وہ گنا نہیں جائیں گا، وہ گنا نہیں جائیں گے۔ آج کے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ جو شرک کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ایمان والوں کا ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ ایمان میں داخل ہو جائیں تو اس وقت نکاح جائز۔ لڑکا ہو یا لڑکی، پہلے زمانے کے اندر عیسائی اہل کتاب یہود و نصارہ سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن آج کے دور میں علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نکاح آج کے زمانے میں جائز، اس لیے کہ اہل کتاب اپنے مسلک پر، اپنے دین پر آج باقی نہیں، ان کی کتاب بھی بدل گئی، ان کے احکامات بھی بدل گئے۔ اللہ نے کہا اولئک یدعون الی النار، وہ مشرکین آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ ایمان والی لڑکی، ایمان والا لڑکا ہے، اگر کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا یا کسی لڑکی نے کسی مشرک لڑکے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی کہ تجھے ایمان سے پھرنا پڑے گا، ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، تو نکاح جائز بھی نہیں ہے، اور مشرک کے ساتھ مشرک رہتے ہوئے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم ہلکی سی تھوڑی سی جذبات کے لیے جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہے، حالانکہ ایمان تمہیں یدعون الی النار، یدعون الی الجنۃ والمغفرہ، تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ کس کی طرف؟ جنت کی طرف بلا۔ یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے مسائل ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ۔ ایک طلاق دینے کے بعد اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، دوسری طلاق کے بعد اس کو بھی طلاق رجعی، طلاق بائن بھی کہتے ہیں۔ 1 طلاق 2 طلاق کے بعد بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں لانے کا آپشن باقی رہتا ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد
بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ الطلاق مرتان، قرآن کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہاں تک دیے تو راستہ آسان ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تم نے 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی، راستہ تمہارا بند ہو گیا۔ یہاں پر ملک ہندوستان کے اندر 2-3 سال پہلے ایک مسئلہ چھڑ گیا تھا ٹرپل طلاق کے تعلق سے، اتنا بدنام کیا گیا اسلام کے اس حکم کو، اتنا اچھالا گیا، کہا کہ دیکھو اسلام میں حلالہ ہے، اسلام کے اندر طلاق کا مسئلہ ہے، یا عورتوں کے ظلم ہے۔ نہیں، یہ اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت میں عرب والے اپنے بیوی کو طلاق دیتے تھے، پھر جیسے عدت پوری ہونے لگتی پھر دوبارہ نکاح میں لیتے، طلاق دیتے پھر عدت پوری ہونے لگتی نکاح میں لے لیتے، یعنی نہ ان کو اپنی زندگی میں رکھ رہے اور نہ انہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہے۔ بیوی ہمیشہ ٹینشن میں اور گھبراہٹ کے اندر رہتی تھی کہ کیا مجھے ان کے نکاح میں رہنا ہے یا دوسرے کے نکاح میں جانا ہے، بس زندگی کو لٹکا کے رکھا ہوا۔ اللہ نے ایک اصول بیان کیا، حد بیان فرمائی کہ 1 2 3 دے دی، بیوی تمہارے زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اب وہاں پہ عرب والے سنبھل گئے کہ اب بیوی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، زندگی میں عزت کے ساتھ رکھو یا عزت کے ساتھ چھوڑ دو۔ قرآن نے پھر آگے طلاق کے بعد کی زندگی کے حالات بھی بتائے ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد اگر ساتھ میں رہنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ طلاق اور نکاح کے تعلق سے جمعہ میں بڑی تفصیل سے ٹاپک آیا تھا، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری آپس میں بنتی نہیں ہے، طلاق دے رہے ہیں، تو طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے تک اچھے طریقے سے اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ اگر گھر میں رکھنا ممکن نہیں ہے تو اچھے طریقے پر اس کو چھوڑو۔ قرآن کہتا ہے کیسے طریقے پر؟ اچھے طریقے پر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے ہر ایک عمل کو جانتا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا معلوم ہے؟ جب طلاق ہوتی نا، دونوں طرف کے 4 لوگ جب بیٹھتے ہیں پنچ، تو یہ لڑکا اپنی بیوی کی پوری زندگی کی جو ہے نا نگیٹو باتیں بیان کر دیتا ہے، یہ ایسا کرتی، یہ ویسا کرتی، یہ سنتی نہیں، یہ مجھے تکلیف دیتی، یہ فلاں کی ذات ایسا کرتی، جتنے بھی عیب ہیں اس سے اور 10 گنا بڑھا کے 4 لوگوں میں اس کو ذلیل کرے گا، پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ تمہارے ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری صبح کو جتنے عیب اس میں ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ عیب تمہارے اندر بھی ہے۔ تم ان کے عیبوں کو بیان کر رہے، وہ تمہارے عیبوں کو بیان کر رہے۔ رکھنا ہے تو رکھے، نہیں رکھنا ہے تو چھوڑ دو۔ آگے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، دودھ پینے کی مدت بیان فرمائی ہے، دودھ پلانے کی مدت۔ جب کسی کو بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کتنے دن تک، کتنے سال تک دودھ پلایا جائے گا؟ حولین کاملین، حول سال کو کہتے ہیں، حولین 2 سال۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، اس سے زیادہ 3 سال کا ہو رہا ہے بچہ پھر بھی دودھ پی رہا ہے، 4 سال کا ہو گیا پھر بھی بچہ چھوڑاتا ہی نہیں ہے۔ 2 سال مکمل ہونے کے 2 مہینے پہلے ہی اس کو چھوڑانے کی عادت ڈالے، دوسری غذائیں اس کو کھلائے۔ پھر مدت رضاعت کا جو مسئلہ ہے کہ کسی عورت سے کسی دوسرے بچے نے دودھ پیا ہے تو جس عمر میں پیا ہے اگر وہ 2 سال سے اندر کا ہے تو وہ رضاعت والا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ مثلا فاطمہ نام کی ایک عورت ہے، زید نام کے ایک چھوٹے سے بچے نے اس عورت سے دودھ پیا، اسی عورت سے ایک اور زینب نام کی لڑکی نے دودھ پیا ہے، تو ان دونوں نے جو دودھ پیا ہے یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے۔ اب یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، کیا ہو گئے؟ بھائی بہن۔ جس طرح سے حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں اسی طرح یہ دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، ان کے لیے ابھی پردہ نہیں ہے، آپس میں پردہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں نے جس عورت سے فاطمہ سے دودھ پیا ہے یہ کس عمر میں پیا ہے۔ اگر 2 سال کے اندر اندر دودھ پیا ہے تو وہ والا رشتہ قائم ہو جائے گا جس کو رضاعت والا رشتہ کہتے ہیں۔ اگر 2 سال کراس کیا، یہ زید نے 4 سال کی عمر میں دودھ پیا یا 3 سال کی عمر میں دودھ پیا اور زینب نے 1.5 سال کی عمر میں دودھ پیا، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مدت میں بیٹھتا نہیں ہے، وہ مدت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عدت کا مسئلہ بیان فرمایا، عدت وفات۔ والذین یتوفون منکم،
کہ جب تم میں سے کسی کا شوہر انتقال کر جائے، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت میں بیٹھی رہے گی۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ کتنے دن تک؟ 4 مہینے 10 دن۔ مارکیٹ میں یہ بہت چلتا ہے 40 دن ہو گئے تو عدت پوری ہو گئی۔ 40 دن عدت ہے ہی نہیں، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ہے اربعۃ، اربعۃ 4 کو کہتے ہیں، اشہر مہینہ، اربعۃ اشہر 4 مہینے، اربعۃ اشہر و عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 دن، 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے۔ کیا ہوگا؟ نہیں بیٹے تو کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، آخرت میں ہے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ اللہ نے جو پابندیاں لگائی نا، یہ ایسے نہیں لگائی ہے، پابندیوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے پابندیاں لگائی ہے، پھر حالات ایسے آتے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی آیت کے بعد ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ، جب تم میں سے وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائیں اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو عدت کے پورا ہونے کے بعد تم پر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم دوسرا نکاح کرو۔ یہ بھی معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو جوانی میں بیوہ ہو گئی، بوڑھاپے تک کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ 22 سال کی عمر میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اب وہ پوری زندگی بیوگی سے گزارے گی۔ جوانی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ وہ بیوہ ہے۔ کیا ہو گیا؟ بیوہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جس سے نکاح فرمایا وہ کون تھی؟ کون تھی؟ بیوہ تھی۔ 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، 2 شوہروں سے، ان سے بچے بھی تھے۔ اور اللہ کے رسول نے جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے جب نکاح فرمایا تو ان کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح نہیں فرمایا۔ 40 سال کی عمر کی عورت اور یہ 25 سال کے اللہ کے رسول، جوان خوبصورت حسین، پورا عرب جس کو لڑکی دینے پر تلا ہوا ہو کہ یہ آئے اور محمد ہماری خاندان کی لڑکی سے نکاح کرے، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول نے 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ نکاح میں تھی اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بیوہ کو نکاح میں لانے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ابھی تم یہ ماحول ہی ختم ہو گیا کہ کنوارا لڑکا ہی کسی بیوہ کو یا مطلقہ کو نکاح میں لے کر آئے، پہلے تو ماں اعتراض کریں گے، پھر خاندان والے کیسا ہے میرے بیٹے میں کوئی عیب ہے کیا جو بیوہ لے کر آئیں گے؟ مطلب کیا ہوا؟ وہ بیوہ والی عیب والی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے میں عیب ہے، مطلب عیب والا لڑکا ہی بیوہ سے نکاح کرے گا، جس کو پیر نہیں ہے، جس کو کان سے سنائی نہیں دیتا، یا جس کو کوئی جاب نہیں ہے، یہ چہرے سے کالا ہے، یعنی کوئی عیب ہونا چاہیے بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کرنے کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کے اندر میں نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل اللہ نے، یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے۔ سید الکونین والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کے اعتبار سے بھیجا سب سے اخیر میں ہیں، لیکن افضلیت کے اعتبار سے اللہ نے سب سے اعلیٰ ان کو بنایا۔ معراج کے موقع پر، بات ختم کر دیتا ہوں، معراج کے موقع پر تمام نبی مسجد اقصیٰ میں انتظار میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول مکہ سے مسجد حرام سے براق پہ بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور نکلے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہاں؟ اب پہلے تو مسجد اقصیٰ جانا ہے، پھر اللہ سے ملاقات کی۔ سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء سب بیٹھے انتظار میں، امام آئیں گے، کون ہے امام، کس کو آگے بڑھائیں گے؟ آدم علیہ السلام کو بڑھائیں گے کیونکہ وہ ابا ہیں، حضرت ابراہیم کو بڑھائیں گے وہ خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل کو بڑھائیں گے وہ ذبیح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کو بڑھائیں گے وہ روح اللہ ہیں، کس کو بڑھائیں گے؟ حضرت داؤد کو بڑھائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑھائیں گے، کس کو؟ سب کی نظریں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہمارے نبی کو لے کر، صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول مصلی پہ گئے، تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ امام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، امام سب سے افضل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں سب سے افضل، سب سے اعظم آیت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟
آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی فضیلت بتاتا ہوں، رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرے، اپنے بدن پہ کیا کرے؟ ہاتھوں پہ دم کرے، اور جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ دم کر کے سویا کرے۔ ایک مرتبہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، ایک فرشتہ لوہے کے گرز لے کر اس کے سرانے دائیں طرف کھڑا رہے گا پوری رات اس کی حفاظت کے لیے۔ 2 مرتبہ جو پڑھے گا، 2 فرشتے ہاتھ میں لوہے کے گرز لے کر بائیں طرف ایک دائیں طرف پوری رات پہرا دینے کے لیے ڈیوٹی پر اللہ لگا دیں گے۔ اور جو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ یاد نہیں، دیکھ کے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن لو ہاتھ میں، وضو کرو، تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، پھر جادو ہوتا، ٹونا ہوتا، کرنی ہوتی، اس نے فلاں کیا، وہ کیا، وہ ساری تکلیف اللہ اس سے کیا کریں گے؟ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں کیا ہے؟ تاثیر ہے۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، سب اٹھتے ہیں نا؟ کون کون نہیں اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھے تو وہ اڑ جائیں گا، ابھی گرمی کا موسم ہے۔ تو اللہ کے لیے 2 رکعت صلاۃ التہجد کی پابندی کرو، اپنا معمول بنا۔ گھر والی کھانا بناتی رہیں گی، جاؤ وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، اور اس کو کہو کہ تو بھی 2 رکعت پڑھ لے۔ اس وقت میں اللہ آخری آسمان پہ آ کے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ اللہ بلا رہے، اللہ دے رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے؟ سو رہے، یا تو اٹھ کے سحری کی تیاری میں لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ، تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، 2 سے لے کر 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی 12 رکعت تک ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی لذت کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔